آج بہت سی مماثلت بھی یہاں دیکھنے کو ملی ہے، جو ہزاروں ایک شب میں بھی جیسے ہے ویسے ہی خلیق سنگھ لاہوری نے وہی واقعات بیان کیے ہیں، اسی طرح مکرم حسین نے کیے ہیں۔ ہاں، کرداروں کے نام مختلف ہو گئے ہیں۔ مثلاً ہزاروں ایک شب میں یمن کا بادشاہ ہے، مصر کا بادشاہ ہے، لیکن جذب رسا پڑھتے ہیں یا مکرم حسین بھی پڑھتے ہیں تو اس میں یمن کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہزاروں ایک شب کے جو بادشاہ ہے وہ عاصم بن صفوان ہے، اور مکرم حسین کا آتا ہے تو یہاں بالکل مختلف ہے، الحاج سبحان شاہ۔ اسی طرح لیکن سٹوری یہ کہ جو بادشاہ بڑھاپے تو ان کو پہنچا ہوا ہے، لیکن کوئی اولاد نہیں ہے، وارث سلطنت اس کا نہیں ہے، اب وہ اس کی تلاش میں ہے، تو چنانچہ اسے مختلف صورتیں پیش آتی ہیں۔ کبھی کوئی درویش سامنے آتا ہے، اسے دعا کی التماس کی جاتی ہے۔ ہزاروں شکشا میں یہ ہے کہ سلطان حضرت سلمان بن داؤد کے پاس چلا جاتا ہے اور ان سے دعا کی درخواست کرتا ہے، تو اس کا بیٹا ہوتا ہے جس کا نام سیف الملوک رکھتے ہیں۔ تو کہانی میں واقعاتی اختلافات کو بھی سامنے میں نے رکھا ہے، اور جو ان میں مماثلت ہے داستان کی اسے بھی یہاں سامنے رکھا گیا۔ اچھا، ایک چیز اور میں چاہتی ہوں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو ہے داستان جو آپ کے جس کو آپ نے تصحیح کی ہے، اس کو آپ اس میں یہ پہلے کیونکہ فارسی زبان میں تھی، اس کے بعد یہ عربی میں جو ہے وہ چلی گئی، اور اس کے بعد آپ نے لکھا ہے کہ بہت ایک عرصہ تک جو ہے اس کا کہیں نام و نشان نہ ملا عربی سے، پھر قاجاری دور میں اس کو فارسی زبان میں، تو اشعار کی کیا صورت تھی پھر جب یہ اس کو عربی میں ترجمہ کیا اس کے بعد اس وقت؟ ہاں، یہ اس طرح ہے کہ اشعار کی صورت میں بھی لکھی گئی ہے، منظوم صورت میں بھی ہے، اور منثور دونوں صورتوں میں یہ پائی جاتی ہے یہ داستان۔ مکرم حسین نے جو لکھا ہے اسے نثری قصہ لکھا ہے، لیکن مکرم خود شاعر نہیں ہے میرے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب یہ عربی میں ترجمہ ہوئی ہے، نسخہ جو عربی سے فارسی میں آیا، جو فارسی اشعار تھے جی وہ ایک تو اس کا ترجمہ عبداللطیف تصویری نے کیا اس دور میں، لیکن اس کے جو اشعار کا ترجمہ کیا گیا منظوم صورت میں وہ اسی قاجاری ہے کہ یہ ایک نامور شاعر گزرے ہیں تو ان کی مدد لی گئی، بلکہ بادشاہ نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ اس کا منظوم ترجمہ کریں۔ ہاں جی، اچھا جی، آپ کو میری طرف سے بھی اور آپ کو بھی اور آپ کے اساتذہ کو بھی اور شعبہ فارسی کو بلکہ اورینٹل کالج کو بہت مبارکباد، اور بلکہ جنوبی ایشیا کو، کیونکہ اس میں قصے پتہ نہیں کوئی قصہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، آپ نے پورے مشرق کا ہی ذکر کر دیا، اس کے مقدمے میں داستانوں کا پورا ایک باغ نظر آتا ہے، اور اس باغ کو ہم قرآن کریم کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، ہدایت کی نیت سے بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو اس میں سب سے دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ قصے نبیوں کے اور قوموں کے سناتے ہیں، اور اس وجہ سے اس میں دلچسپی بھی اور اس سے درس عبرت و نصیحت بھی ملتا ہے۔ اس لحاظ سے داستان گوئی یا تاریخ سے دلچسپی ہماری سرشت کا یا ہماری پسند ناپسند کا ایک بنیادی حصہ ہے، تو ایک لحاظ سے اپنے موضوع کو بہت اچھا چنا، اور اس میں اتنے ڈھیر سارے قصوں کا آغاز میں جو ذکر کرنا ہے اس کے لیے آپ کے کچھ اس کی بنیادی جو ضرورت تھی HEC کی مقالے بھی چھپ چکے ہوں گے، ایک یا دو مقالے، اور آپ نے کہیں کوشش کی ہوگی کہ کوئی چھوٹا موٹا یا کوئی بڑا سارا، کیونکہ اس میں قصوں کی ایک پوری دنیا ہے، بہت ڈھیر ساروں کا ذکر ہے، جو کہ کچھ تو سیف الملوک اور بدیع الجمال کی ذیل میں آپ نے لکھے، اور کچھ جو اس کا آغاز میں جو مشہور ترین قصے تاریخ میں فارسی ادب میں ہم دیکھتے ہیں ان کا آپ نے ذکر کیا، سندباد نامہ اور نظامی گنجوی کے ہیں، یا آپ نے دوسروں کے یا خواجہ کرمانی کے جو ہیں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میں اس کے اوپر کوئی اپنے کالج میں یا اپنے استاد کے ساتھ مل کر ایک سیمینار رکھوں جس میں اسٹوڈنٹس خاص طور پر، جیسے یہ بچے آج بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، تو وہ بچے جو آپ سے براہ راست بھی مستفید ہوتے ہیں وہ بھی ان کو سنیں، تاکہ فارسی ادب کا جو شوق تھوڑا سا بچوں میں اب دکھی ہو کے تو نہیں کہوں گی کہ زیادہ ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ تھوڑا اس لحاظ سے ڈیولپ ہو کہ یہ جو ہے
یہ ایک ایسا موضوع ہے، ہم عموماً فارسی کو مجموعی طور پر دیکھتے ہیں، اس کے موضوعات میں جو جزوی موضوعات ہیں وہ اتنے دلچسپ ہیں جن کے بغیر ہمارا رہن سہن ہی مکمل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنے طالب علموں کے ساتھ یا یہاں پر ایک نشست اس کے بعد ضرور رکھیں تاکہ ان کو، جیسے آپ نے ڈاکٹر باقر کی جو کتاب ہے پنجابی قصے فارسی زبان میں، تو گویا ان زبانوں کا اور اس علاقے کے جو رسم و رواج ہیں، جو کہ آپ نے اس کے اندر بھی، میرا اگلا سوال کہ یہ ہوگا کہ اس باغ بہار میں آپ نے اس وقت کا جو کلچر دیکھا ہے وہ کس قسم کا ہے. تو یہ اس کا پہلا حصہ میں یہاں پہ مکمل کرنا چاہوں گی کہ آپ بچوں کو اپنے اس تھیسس میں اس طرح سے انوالو کریں کہ ایک ایک قصے کو لے کے ہی ان کے ساتھ کوئی سٹنگ کریں یا ان کے ساتھ کوئی سیمینار کریں یا یہاں سے اساتذہ کو ریکویسٹ کریں کہ وہ ان کے اوپر اپنی خدمات جو ہیں وہ ان بچوں کے دل میں جو اتنے خوبصورت انداز میں جو آپ کی، تو چونکہ اب آپ کی کمانڈ ہے اس پہ، یہ آپ کی کمائی ہے، یہ آپ کا پہچان ہے، یہ داستان نویسی. مجھے تو کبھی کبھی آپ کا نام، جب میں نے ایم فل کا تھیسز کی آپ کا وائوا لیا تو مجھے لگا گوہر کوئی لڑکی ہے، اقبال جو ہے نا آگے، تو آپ کا تو خود کا نام بھی کسی قصے ہی کا حصہ لگتا ہے، گوہر اقبال. جیسے نل دمن ہے اور دول رانی جو خان ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے، یہ بھی لگتا ہے اسی طرح سے. تو اس کا کیا مطلب آپ کو وہ جو پورا قصہ ہے اس میں آپ کو وہاں اس وقت کی جو گفتگو ہے یا ان کے جو جملے ہیں یا ان کے جو کوئی رسم و رواج ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کو دکھائی دی؟ بالکل ایسے ہی. پہلے آپ نے یہ کہا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو بھی آگاہ کریں. داستانوی ادب سے میری دلچسپی شروع ہی سے رہی ہے میڈم. جلال الدین رومی کی مثنوی، بلکہ میں اپنی کلاس میں بھی بچوں کو مثنوی کے قصے، مثلاً وہ ایک جگہ جلال الدین رومی نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک بڑی خوبصورت عورت رستے سے گزر رہی تھی، ایک شخص وہاں سے گزرا، اس پہ عاشق ہو گیا. اس کا جو سراپا جلال الدین رومی نے کہا ہے، زلف و رخسار و لبِ و رشک حور، در زنخدانی دل خلقی حصور. تو یعنی کہ وہ سراپا رشک حور عورت تھی. وہ شخص اس پہ عاشق ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب میرے روز و شب جو ہے نا وہ گزرتے نہیں ہیں تمہارے بغیر، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا. اس نے کہا تم نے ابھی مجھے دیکھا اور عاشق ہو گئے، میری بہن تو تم نے ابھی دیکھی نہیں ہے، اسے دیکھو گے تو مجھے بھول جاؤ گے. وہ دیکھو میری پیچھے بہن آ رہی ہے. جب وہ یہ بات کرتا ہے تو وہ جو عاشق ہے وہ پیچھے کی طرف مڑتا ہے تو اسے ایک تمانچہ رسید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ عاشق حقی و بینی غیر رہا، تو خدا کا عاشق اور غیر اللہ کی طرف دیکھ رہے، کعبہ میں خواہی کے سازی غیر رہا. تم چاہتے کعبہ کی طرف ہو لیکن یہاں بتکدے تعمیر کرنے لگے ہوئے ہو. تو ہمارے شعراء نے مجازی بات کی ہے لیکن مجاز کو حقیقت کا رنگ دے دیے. جیسے سیف الملوک سفر الدشتیاں محمد بخش کی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں بعض بات مجازی رمز حقانی. تو حقانی رمز کو ہی ہمارے شاعراء نے، ہمارے ادیبوں نے بیان کیا ہے. اس میں ٹھیک ہے، یعنی اس میں آپ کو یہ تھوڑا سا رنگ لگا ہے کہ یہ تصوف کا رنگ بالکل اس زمانے میں زیادہ غالب تھا یا اس قصے میں ہمیں نظر آتا ہے؟ سالک کو جو راستے میں دشواریاں پیش آتی ہیں، دشواری کے بغیر تو منزل ہے. جتنی بڑی منزل ہوگی راستے کی تکالیف مشکلات اسی قدر بڑھتی جائیں گی. اب یہی بیان دیا گیا ہے، اس میں بھی پیغام یہی ہے کہ صبر توکل عاصم والے ہمت سیف نہ لوٹے. آپ عاصم بن صفوان جیسا صبر اور توکل اختیار کریں اور ہمت اور استقامت کا مظاہرہ جو کرتے ہیں وہ سیف الملوک سے سیکھیں، تبھی آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے بغیر منزل کا تصور آپ کی نظروں سے ہو جائے گا. اچھا، آپ نے اس کا جب سائنوپسس بنایا ہوگا تو اس کے مراحل بتائے ہوں گے کہ میں اس طرح سے اس کی تدوین کروں گا، مگر جب آپ نے اس کو شروع کیا ہوگا اور جب مکمل کیا ہوگا تو اس کے بیچ میں ایک لمبی داستان ہوگی، اس کے اوپر بھی ایک تھیسس لکھا جا سکتا ہے. وہ ہمیں، میرا خیال ہے کہ تھیسس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی ایک پورشن میں وہ داستان ضرور شامل کر دینی چاہیے. رپورٹس تو آپ کی بڑی اچھی آ چکی ہیں لیکن اس سے ذرا آپ کے اوپر جو بیت چکی ہوتی ہے وہ بھی واضح ہوتی ہے. وہ آپ نے اپنی مشکلات کہیں گنوائی نہیں ہے یا آپ نے جن جن اساتذہ سے ملاقات کی. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں سے کچھ انٹروڈیوس بھی کر لیتے ہیں بیٹھ کے ان سے ٹائم لے کے،
تو وہ اس کو بھی اگر آپ اس کا حصہ بنا دیتے تو وہ ایک صفحے پہ یا بالکل کچھ ایسے پہ- وہ میرا ارادہ ہے وہ کام کرنے کا بھی، لیکن مجھے اس سلسلے میں جو دشواری پیش آئی ہے، ڈاکٹر شعیب احمد صاحب قدم قدم پہ انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. اسی طرح ڈاکٹر معین نظامی صاحب نے ہمیشہ ہر حوالے سے حوصلہ افزائی کی اور متن کو بھی پڑھا، اور جو غلطیاں اس میں تھیں انہوں نے نشاندہی ان کی. تو میرے لیے یہ کام کافی آسان ہو گیا تھا اس صورت میں. اچھا آپ نے ایبسٹریکٹ اس کا انگریزی میں لکھا، ابھی جو آپ نے بولا ہے فارسی میں وہ بھی بڑا اچھا یعنی جی. کنکلوڈ آپ نے کیا، اس کو بھی اس کا حصہ بنا دیں. یہ جو ابھی ٹھیک. آپ نے بولا ٹھیک ہے. اس کو اس کا حصہ فارسی اور انگریزی پہ ایبسٹریکٹ کچھ عقیدہ اور ایبسٹریکٹ جو ہے ٹھیک وہ ہے. اکٹھا کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر انوار کا بھی ہے اردو افسانہ قصہ صدی کا یا کچھ اس طرح کا، وہ بھی اور اس کے ساتھ شاید ڈاکٹر کی مرسی کا بھی جی جی ہے. ان کا ہے. ہاں وہ بھی اگر آپ اس حوالے سے میں منتظر رہوں کہ آپ اور سجیشن دیں تاکہ جب کتابی صورت میں اسے کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو شامل اس میں کیا جائے. اچھا آپ جیسے ہم لوگ مجھے لگتا ہے جب متن کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں برگ الف اور بے کے حساب سے کرتے ہیں، شاید وہ اب طریقہ اگر نہیں ہے تو کیونکہ آپ نے 42 اور پھر 43 کے ٹوٹل کتنے برگ ہیں؟ اس کے 205 پر 205 ہے. تو ہم ایسے نہیں کرتے کہ فولیو اے اور بی، مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے اب کوئی جدید طریقہ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہو، اس کو اگر ایسا ہی ہے آپ 205 کہہ رہے ہیں تو ہم عموماً اس کو کہتے ہوتے ہیں 105 نہیں وہ 205 برگ ہے، یہ برق ہے، نہیں یہ برق نہیں نہ ہوں گے، یہ صفات ہوں گے. جی. تو یہ تو ویسے بالکل یہ نان ایشو ہے، مطلب ہاں یہ جی. جو بات میں نے کی یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل اس لیے ہے، اس میں اور کوئی ایسا. اچھا اس کا کیا ہے اسلوب نگارش؟ اس کا اسلوب نگارش مسجع و مکفع ہے. مصنف مکرم حسین شاعر